سیدہ سریہ بنت سید مرتضیٰ حسین، رفعت سیدہ بنت سید مرتضیٰ حسین، سید اجمل حسین، والد سید اشرف علی سیدہ فرخندہ جبری بنت سید مرتضیٰ حسین، سید جمل حسین، والد سید اشرف علی سیدہ مشرف ستارہ بنت سید مرتضیٰ حسین، رفعت سیدہ بنت مرتضیٰ حسین، ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بامیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور محراب شریعہ قبول فرما۔ جتنے مومنین عزادار تشریف فرما ہیں، تشریف لانے والے ہیں، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بیمار مومنین مومنات کو شفا کاملہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد عطا فرما، تندرست مومنین کو فراخ رزق فرما، جو جوان بے روزگار ہیں نوکری کاروبار میں باعزت روزگار عطا فرما، دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما، عزاداری کی عزاداروں کی حفاظت فرما۔ کلمات خالق بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں سے شمار فرما۔ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شفاعت نصیب فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات۔ وارث عطا یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين۔ الحمد لله الذي جعلنا باقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المسدد محمود الأحمد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 5 خاندانوں کا تعارف کروایا ہے. یہ بتائیے آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا، مائک اس کیفیت سے نہیں ہوتا، مجھے اس سے بڑی الجھن ہو رہی ہے، لیکن اب ہمارے تو بس سے یہی نہیں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو کہتا. 5 خاندانوں کا خداوند عالم نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے، اور میں نے بھی 5 گھرانوں کا مختصر سا تذکرہ کرنا ہے. ایک خاندان ایسا ہے کہ وہ سارے کا سارا خاندان ہی بد خاندان ہے. شہر میں گندا برا کمینہ، اس کی بیوی بھی ویسے ہی بد، اس کی اولاد بھی ویسے ہی کمینی کی تھی، اور وہ ہے ابو لہب کا خاندان. وہ جو کر رہے ابو لہب کا خاندان. اب جانتے رسول اللہ کا چچا تھا، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، اور ابو لہب اس کو کیوں کہا گیا؟ تبت یدا ابی لہب، شولوں والا، آگ میں جلنے والا. کوئی اس کا ذکر کو نہیں ہے. تو بتا، بعض لوگوں نے اس کا ایک اور بھی وجہ لکھی ہے، لیکن چونکہ رب نے ابی لہب جب کہا ہے تو سیصلی نار من ذات لہب، تو اس کا معنی وہ ہوگا کہ آگ میں جلنے والا. رسول اللہ کا دشمن تھا. اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس کی کنیت تھی عروہ بنت حرب، ابو سفیان کی بہن تھی، حاکم شام کی پھوپھی تھی، ایک آنکھ سے کانی تھی، انتہائی متکبر عورت، انتہائی شقی عورت. وہ بھی رسول اللہ کی دشمن تھی. اور اس صورت میں اللہ پاک نے ابو لہب کا اور ابو لہب کی بیوی دونوں کا ذکر کیا ہے، اور دونوں کے جہنمی ہونے کی وعید سنائی گئی. بات سمجھ آ رہی؟ دعوت ذوالعشیرہ میں اسی ابو لہب نے جب پہلی دن دعوت کا اہتمام ہوا، اسی ابو لہب نے رسول اللہ کو بات نہیں کرنے دی، اور سارے خاندان سے کہا کہ چلے جاؤ، محمد کی بات نہ سنو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ابو قبیس میں کھڑے ہو گئے. سرکار نے جب دعوت توحید دی کہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے رسول اللہ کا گریبان پکڑ لیا تھا، اور اللہ پاک نے پھر اس سورت کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب تب. ابو لہب دونوں ہاتھ تیرے ٹوٹ جائیں، ٹوٹ گئے، تبا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کے بدن میں ایک پھنسی نکلی، ایسا ایک زہریلا پھوڑا، اور وہ زہر آہستہ آہستہ پورے بدن میں پھیل گیا، پورے بدن میں اس کے پیٹ پڑ گئی، اور اتنی بدبو آتی تھی کہ اولاد نے اٹھا کے
اور جب گلی مطلب گزرنے والے جو لوگ تھے وہ اس کی بدبو اس کے ملون کے بدن سے آتی تھی، گزرنے والوں کو اذیت محسوس ہوتی تھی، اور انہوں نے اس کی اولاد سے کہا عتبہ طیبہ یہ تم نے کیا کیا، گند نکال کے باہر تم نے پھینک دیا، سنبھال لو اپنے اس گند کو۔ 2 حبشی غلام ہائر کیے تھے، انہوں نے یوں لکڑیوں سے اس کو کھینچ کے ایک گڑھے میں جا کے پھینکا، اوپر سے پتھروں سے بھر دیا۔ یہ تو ہوا اس کا انجام۔ اور پھر اس کی جو بیوی تھی، قرآن نے کیا کہا؟ حمالۃ الحطب، خاردار جھاڑیاں کانٹے اٹھا کے لاتی تھی اور رسول اللہ کے راستے میں بچھاتی تھی۔ انتہائی رسول اللہ سے یہ کینہ رکھنے والا اور دشمنی رکھنے والا خاندان تھا۔ احباب سارے متوجہ بیٹھے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ایک خط کے چند جملے آپ کو سناؤں۔ آقا نے شام نے خط لکھا تھا مولا امیر المومنین کو، جس میں اس نے میں عرض کروں کہ شرح نہج البلاغہ ابن عبد الحدید المعتزلی نے وہ حاکم شام کا خط بھی ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر مولا امیر المومنین کے اس خط کی اس نے شرح کی ہے، اور سید رضی نے جہاں نہج البلاغہ میں یہ خط ذکر کیا ہے، سید رضی لکھتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الْكُتُبِ، مولا علی علیہ السلام کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک خط یہ ہے۔ اس خوبصورت ترین خط کے چند جملے آپ کو سنانے، آپ ایک صلوات سارے پڑھیں مولانا اس نے لکھا یہ تھا کہ یا علی، اسلام میں فضیلت میں فلاں اور فلاں لیتے ہیں، باقی جہاں تک تمہارا اور ہمارا معاملہ ہے تو ہم کو برابری ہے، قریش سے تعلق ہے، اس مضمون کا خط تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جواب سنی چند سارا نہیں کچھ حصہ سنانے لگا۔ آقا نے لکھا وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، کیا فساد و بلاغت ہے۔ کسی زعمتا کو ذرا لطف ہے، زعمتا، اور امیر نے لکھا جہاں تک تیرا جو گمان ناقص ہے کہ اسلام میں سب سے افضل فلاں اور فلاں ہیں، جہاں تک تیرا یہ گمان ناقص ہے کہ اسلام میں سب سے افضل فلاں اور فلاں ہیں، ان تمام اعتزالہ کا کلو، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر تیرا اس سے کیا واسطہ؟ وَإِنْ نَاقَصَ الْحَقَّ سُلْمَتُ، اور اگر تیری بات غلط ہے تو تیرا اس سے نقصان کیا؟ مَا أَنْتَ وَالْفَاضِلُ وَالْمَفْضُولُ وَالسَّائِسُ وَالْمَسُوسُ، حاکم شام تیرا اس بحث سے واسطہ ہی کیا ہے کہ اسلام میں افضل کون ہے مفضول کون ہے؟ وَالسَّائِسُ وَالْمَسُوسُ، اور تیرا اس بحث سے کیا تعلق ہے اسلام میں سردار کون ہے اور رعیت کون؟ مَا الطُّلَقَاءُ وَأَبْنَاءِ الطُّلَقَاء وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَتَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ وَتَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ، ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو یہ حق کس نے دیا؟ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو اور ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ مہاجرین اولین کی درجہ بندی کریں اور وہ ان کے درجے متعین کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ اسلام میں افضل کون؟ یاد دیکھیے لطف میں کیا مولا امیر المومنین نے خوبصورت بات، کوئی مولا امیر المومنین کی اس منطق کے سامنے، اس دلیل کے سامنے کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ للطلقاء اشارہ کس طرف ہے؟ مکہ جب فتح ہوا، توجہ کرنا، مکہ کس سنہ ہجری میں فتح ہوا؟
بولو 8. جنہوں نے 8 کہا ہے جواب درست. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. اعلان رسالت کے بعد کل زندگی سرکار کی وہ 23 سال ہے. یا اسپیکر مجھے نہ بڑا ہی پریشان کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ اوپر کرتا ہوں تو منہ کے آگے تو یہ آ جاتا ہے وہ بیچارے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میرے منہ کے آگے تو دونوں مائک ہوں گے. یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، ایسے کہ چہرے کے سامنے مائک نہیں تب کیا کریں. اس کو سوال پڑھ چلو مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ اگر یا تو ایسے پکڑ کے رکھوں تو پھر تو چلو تو گزارا ہو جائے. چلو تھوڑی دیر ایسے کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھو ساتھ ہم سے کا اعلان ہے. سال کے بعد 5 منٹ سے انتظام تمہارے لیے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، یعنی اعلان رسالت کے بعد سرکار کی کل زندگی 23 سال ہے. ٹھیک ہے، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کا معنی یہ ہے کہ اعلان 13 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے. 21 سال ہو گئے سلسلہ وحی شروع ہے. ایک خاندان ان 21 سالوں میں رسول اللہ کا دشمن رہا، قرآن کا دشمن رہا، اسلام کا دشمن رہا، پیغمبر کے خون کا پیاسا، مسلمانوں کے خون کا پیاسا، بدر و احد میں لڑنے والے اور پھر خندق میں لشکر اکٹھے کرنے والے. یعنی 21 سال اسلام آئے ہو گئے اور ان کے 21 سال رسول اللہ کے اسلام کی دشمنی میں گزر گئے. 21 سالوں کے بعد فتح مکہ کے موقع پر تلوار گردن پر لٹکتی دیکھی تو پھر زندگی بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ اسلام زبان پہ جاری کر لیا. اب آپ خود انصاف کریں، اسلام آنے کے بعد بھی 21 سال کافر رہنے والا مولا علی کو بتا رہا ہے اسلام میں افضل قوم ہے نا جی. مولا علی کو سمجھا رہا ہے اسلام میں افضل کون ہے، فضیلت اسلام کی. اس لیے مولانا نے فرمایا تیرا کیا واسطہ اسلام میں افضل کون اور مفضول کون؟ تم تو ہمارے آزاد کردہ ہو، تم ہمارے آزاد کردہ کی اولاد. اور ایک نقطہ اور، جنگ والے نہیں جانتے تو کون جانتا ہے. در و دیوار ملک کے تالے کر دیے گئے، کاتب وہی کاتب وہی کاتب وہی. مجھے ایمان سے یہ بتاؤ، چلو یک نشو دو شو، مجھے یہ بتاؤ ایمان سے کہ یہ سارا قرآن مکہ فتح ہونے کے بعد نازل ہوا تھا؟ بولو. تو پھر وہ کون تھا جس نے 21 سال قرآن لکھا تھا؟ جس نے 21 سال وحی کی کتابت کی وہ کون تھا؟ کاتب وحی علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہے. اگرچہ مولا امیر کے علاوہ بھی چند بندوں نے وحی کی کتابت کی ہے، لیکن یہ میرے اس وقت موضوع نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو اشارہ بتا کے آگے بڑھتا ہوں. کئی لوگوں کو رسول اللہ نے امتحاناً بھی لکھوایا ہے قرآن. رسول اللہ کچھ لکھواتے تھے پھر وہ کچھ لکھتے تھے. منافقوں کا نفاق ظاہر کرنے کے لیے بعض لوگوں سے رسول اللہ نے قرآن لکھا، وہ سمجھتے تھے رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو سلام فرمایا تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے درجے معین کرو اور بتاؤ کہ افضل کون ہے مفضول کون. الا تری غیر مخبر لک ولکن بنعمت اللہ تحدث. تجھے خبر دینے کے لیے نہیں، میں شکرانہ نعمت پروردگار کے طور پر تمہیں بتا رہا ہوں. ہمارے خاندان سے جو تو کہتا ہے نا برابری کی بات، برابری کی فکر چھوڑ
چھوڑ. تو نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے صحابہ نے مہاجرین میں سے بھی انصار نے جام شہادت نوش کیا. ولیکن اذا استشہد شہیدنا قیل سید الشہداء. لیکن جب ہمارے خاندان کا فرد شہید ہوا دیکھو سید الشہداء کہلائے. خصہ رسول اللہ ب70 تکبیرا. اور رسول اللہ نے 70 تکبیر جنازہ جس پر پڑھا وہ ہمارے گھرانے کا شہید ہوا. سید الشہداء حضرت حمزہ. البتہ ایک بات کی وضاحت کروں کہ 70 تکبیر والا جنازہ کوئی نہیں ہوتا. جنازہ کوئی 5 تکبیروں والا تھا. رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا. ایک فوج گروہ ملائکہ کی نازل ہوئی. یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی شہید چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے پھر 5 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھایا. وہ ملائکہ چلے گئے. ایک اور گروہ ملائکہ کا نازل ہو گیا. یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی شہید چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. 14 مرتبہ ملائکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گروہ در گروہ نازل ہوتے رہے. رسول اللہ نے 14 مرتبہ جنازہ پڑھایا جناب حمزہ کا. مولا علی فرماتے ہیں جس شہید پہ 70 تکبیر رسول اللہ نے پڑھی وہ ہمارے گھرانے کا شہید. اور فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے تھے میدان جہاد میں. مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے کسی خط کی شرح میں ان تمام صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں. کسی کا ایک ہاتھ کٹا, کسی کے 2 ہاتھ کٹے, سب کا ذکر کیا. مولا فرماتے ہاتھ اور لوگوں کو بھی کٹے رہے خدا میں. وَلَكِنْ اِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا قِيلَ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ. لیکن جب ہمارے گھرانے کے فرد کے ہاتھ کٹے, جب میرے بھائی کے ہاتھ کٹے, وہ جعفر طیار ہوا. راگا نے کہنے پر عطا کیے اور ان پروں کے ساتھ جنت میں ملائکہ کے ساتھ لہدے پرواز. اور فرمایا ہمارے گھرانے کے برابر کی بات چھوڑ. من النبی و منکم المکذب. ہمارے گھرانے میں نبی آیا ہے, تیرے گھرانے میں جھٹلانے والے آئے. منا اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف. ہمارے گھرانے میں اللہ کا شیر آیا, تیرے گھرانے میں جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر آئے. منا سیدۃ النساء العالمین و منکم حمالۃ الحطب. ہمارے گھرانے میں سیدۃ النساء آئی ہے, تیرے گھرانے میں جہنم کا ایندھن اٹھانے والی ہے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار. ہمارے گھرانے میں جوانان جنت کے سردار بچے آئے, تیرے گھرانے میں جہنمی بچے پیدا ہوئے. وہ کہتے برابر. اسی نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کا ارشاد ہے لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد. اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. امت کا مقام اور ہے, آل کی شان اور. تو میں کہتا تھا کہ امیر المومنین نے اس خط میں اس حمالۃ الحطب کا حوالہ دیا ہے. جہنم کا ایندھن اٹھانے والیاں تیرے گھر کی ہیں, تیری پھوپھی ہے. اور سیدۃ النساء اہل الجنہ, سیدۃ النساء العالمین, وہ ہمارے گھرانے. صلوات پڑھو اس گھرانے کی عظمت کو. تو سودا بھی پوری. اور جو دیکھتے ہوئے اتباع طیبہ, جی یہ جو قطیبہ تھا یہ ایسا کمینہ انسان تھا کہ اس نے سرکار کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی, لیکن تھوک اس کے اپنے منہ میں آ گیا. پھر اس نے سرکار کا گریبان پھاڑا تھا. اس وقت سرکار نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اللہم سلط علیہ قلب من کلاب. میرا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما. سرکار کی اس بد دعا کے بعد
جب قافلے لے کے جاتے تھے تو پھر ابو لہب کہتا تھا کہ محمد نے اس کو بد دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارا سامان اتار کے اس کا حصار بنایا جاتا تھا. جب رات کو پڑاؤ ڈالتے تھے اس کے اوپر پھر اس بدبخت کو سلایا جاتا تھا. سارے قافلے والے اطراف میں سوتے تھے. اسی سفر شام میں، سفر تجارت میں اسی طرح سے سوئے. روایت میں دو چیزیں ہیں، شیر کا بھی ذکر ہے اور بھیڑیے کا بھی ذکر ہے. ایک وہ اللہ کا وہ آیا معمور جی، اور ایک کا منہ سونکتے سونکتے سلام لگا کے اس سامان میں جڑا اور چیز پھاڑ کھایا. رسول اللہ نے فرمایا تھا. تو ایک خاندان ہے کہ سارا خاندان ہی برا ہے. اولاد بھی بری نکلی، شوہر بھی برا اور زوجہ بھی بری. اس خاندان کے مقابلے میں ایک خاندان ہے جس کے سارے افراد ہی نیک، صالح جی، شوہر بھی، بیوی بھی، اولاد بھی. اور وہ خاندان ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا خاندان. بات سمجھ آ رہی؟ حضرت زکریا خود بھی نبی تھے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے. زوجہ بھی صالحہ تھی، مومنہ تھی. اور پھر یہ ہے کہ بیت المقدس کی یہ مسئولیت ان کے پاس تھی. پھر جناب مریم کی سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو جناب مریم کی کفالت بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا کی جو زوجہ تھی وہ حضرت مریم کی خالہ تھی. جناب مریم کی خالہ تھی حضرت زکریا کی زوجہ. عمر بڑی ہو گئی. جناب مریم کی کفالت کے مامور تھے. جب بیت المقدس سے باہر جانا ہوتا تھا تو تالا لگا کے جاتے تھے. ایک دن جو آئے تالا کھولا، جناب مریم کے پاس پہنچے، دیکھا محراب میں جناب مریم کے پاس بے موسم تازہ پھل پڑے. جناب مریم سے پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ جناب مریم نے فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے آئے. دل میں امید کی کرن پھر جاگی. 100 سال کا ہو گیا ہوں تو کیا ہے. پھر دعا کی، میرا اللہ مریم کے بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. اور پھر دعا فرمائی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور جس کے پاس اولاد نہیں وہ اس دعا کو اپنا ورد بنائے. نماز کے قنوت میں، سجدے میں یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے. دعا کرتے رہے. اللہ پاک نے دعا کو فوراً مستجاب کیا اور رب نے بشارت دے دی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور اس بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا. ہم نے اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھ دیا. یحییٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ علیہ یہ خالہ زاد. اور بیٹا بھی وہ عطا کیا جناب یحییٰ علیہ السلام، جس کو رب نے بچپنے میں حکمت عطا کی. اور یہ ایسا بیٹا تھا، اس قدر خوف خدا، اس قدر خشیت الہی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام میں. قیامت کا ذکر سن کے رونے لگ جاتے، جہنم کا ذکر آتا روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. اور قرآن نے سیدن و حصورا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سیدن و حصورا ان لفظوں سے یاد کیا رب نے حضرت یحییٰ. اور آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے
اپنے سفر کربلا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کئی بار یاد کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کئی بار مولا حسین نے یاد کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام کے درمیان یہ وجہ مشترک ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا، امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کیا، اور دونوں شہیدوں کے سر تن سے جدا کیے گئے. مولا حسین علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا وَمِنْ حَوَانِ الدُّنْيَا، اللہ سننا یہ مولا کا فرمان سننا، وَمِنْ حَوَانِ الدُّنْيَا، فرمایا اس دنیا کی ذلت اور پستی، یہ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا گیا. کتنی ذلیل اور کتنی حقیر اور کتنی پست ہے وہ دنیا جس میں ایک زانیہ ایک فاحشہ عورت کو راضی کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا گیا. اس طرح یحییٰ علیہ السلام کا سر اس زمانے کے تابوت کے پاس بھیجا گیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بھی وقت کے فرعون تابوت یزید کے دربار میں. تو سامنے گرامی یہ وہ خاندان ہے، شوہر بھی، زوجہ بھی، بیٹا بھی، اور خداوند عالم نے تعریف کی اس خاندان کی اور فرمایا یہ وہ صالح خاندان ہے. ان کی 3 صفات قرآن میں بیان کی ہیں، 3 پورے پورے گھرانے کی. پہلی صفت اللہ فرماتے ہیں یسارعون فی الخیرات. حضرت زکریا کا جو گھرانہ ہے یہ نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، خیرات میں انجام دینے میں سرعت کرتا ہے، تیزی اختیار کرتا ہے، جلدی سے نیکیاں انجام دینے والا گھرانہ. یہ پہلی صفت. دوسری صفت اس گھرانے کی یدعوننا رغبۃ و رہبہ. اللہ پاک فرماتا ہے یہ گھرانہ ہمیں پکارتا ہے، ہمیں پکارتا ہے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ بھی، اور رہبہ گڑ گڑا کے رو کے. یہ دوسری صفت مجھے پکارتا ہے. اور تیسری صفت کانوا لنا خاشعین. حضرت زکریا کا سارا گھرانہ کانوا لنا خاشعین، میری بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنے والا. صلوات پڑھ دو محمد والا. دو گھرانے ہو گئے. تیسرا ایک گھرانہ ہے شوہر نیک ہے، زوجہ بھی بد نکلی، بیٹا بھی برا نکلا. وہ حضرت نوح علیہ السلام کا خاندان. بات سمجھ آئی؟ شوہر حضرت نوح علیہ السلام نبی رسول آدم ثانی شیخ الانبیاء والمرسلین، رسالت چلی حضرت نوح سے. اور اتنی عظمت حضرت نوح علیہ السلام کی کہ رب نے قرآن میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. تمام جہانوں میں اللہ نے کسی کو لائق سلام سمجھائے تو حضرت نوح کو لائق سلام. کیا مطلب اس کا؟ سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں سے نوح پر سلام ہو. اللہ سلام بھیجے. اور بیوی کافر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. اللہ کا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے نوح کی بیوی کی. اس کا معنی کیا ہوا؟ قرآن سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں نا کہ بیوی نبی کی کافر ہو سکتی ہے.
کافر ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو رب کے حکم سے وہ سفینہ نجات بنایا، کشتی بنائی، اس کی بھی مخالفت کرتے تھے. نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے. یہ ایسی بدبخت تھی، نبی خدا کے دماغ پر اعتراض کرتے تھے. کہتے تھے میرے شوہر کا نکاح بہت ٹھیک نہیں رہا، اس کی باتوں میں نہ آنا. خدا لعنت کرے آپ سمجھے پر جس نے انبیاء کے دماغ پر اعتراض کیا. کشتی نجات کی مخالف نہیں ہوئی سوار. اور پھر جو بیٹا جو نکلا وہ بھی نافرمان نکلا. وہ علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان نکلا، وہ بھی اس کشتی نجات کا سوار نہ ہوا. جبکہ فرمایا گیا کہ علیہ السلام نے یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جا، اے میرا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہوتا. بیٹے نے پڑھا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑوں کی چوٹیاں مجھے اس پانی کے عذاب سے بچا لیں گی. اس کا مطلب ہے کہ کافرانہ سوچ ہے کہ پہاڑ ہمیں بچا لیں گے. اللہ کی لعنت سے پھر نہ پہاڑ بچا سکتا ہے نہ میدان بچا سکتا ہے. صلوات محمد. پہاڑوں کو ذریعہ نجات سمجھ لیتے. نبی خدا نے کیا فرمایا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی شے بچانے والی نہیں سوائے اس سفینہ. پہاڑوں کی چوٹیاں بھی زیر آب آ گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی ہلاک ہو گئی، بیٹا بھی ہلاک ہو گیا. جب ڈوب رہا تھا نا بیٹا، باپ تھے نا آخر، تو رہ نہ پایا. اللہ نے ڈوب گئی. ان ابنی من اہلی، میرا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میری اہل بیت ہے. اور میں اللہ کو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل بیت ہوگی ان کو میں اس عذاب سے بچاؤں گا. ارشاد پروردگار ہوا تو انہ لیس من اہلک، بیٹا ہے اہل بیت میں سے نہیں. بیٹا ہے، بیٹے کی نفی نہیں کی رب نے. انہ لیس من اہلک، تیری اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس لیے اس کا عمل صالح نہیں ہے. اہل بیت سے وہ ہوتا ہے جس کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے. باپ تو نبی تھا لیکن اولاد نافرمان. اور پھر نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ متفق علیہ معتبر متواتر حدیث، مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ النوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال بھی سفینہ نوح کی طرح ہے. جو سوار ہو جائے گا وہی نجات پائے گا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا ضلع، گمراہی بھی اسی کا مقدر ہے، غرق کا ڈوبنا بھی اسی کا مقدر ہے، ہوا ہلاکت بھی اسی کا مقدر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے سفینہ پر سوار نہ ہونے والے اگر غرق ہو گئے نجات نہ پا سکے تو یاد رکھو رسول اللہ فرماتے ہیں میرے اہل بیت بھی سفینہ نوح کی طرح اہل بیت سے دوری اختیار کر کے بھی کوئی بندہ نجات پانے کی فکر اور نجات پانے کا خیال ذہن سے نکال. کتنے خاندان ہو گئے؟ 3. اور چوتھا جو خاندان ہے وہ تیسرے خاندان کے بالکل برعکس. شوہر کمینہ، زوجہ مومنہ، بیوی صالحہ. اور بیوی اتنی عظیم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس جہان میں عالمین میں عورتوں کی سردار 4 مستورات ہیں. جناب مریم،
جناب آسیہ، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ الزہرا. سمجھ آ رہی؟ لیکن پھر سرکار کی جو احادیث ہیں، سیدہ طاہرہ صلی اللہ علیہ کہ ان کا لقب سیدہ نام کی حیثیت اختیار کر گیا. جب یہ کہتے سیدہ طاہرہ، سیدہ پاک نے فرمایا کہ اس سے مراد بی بی پاک کی ذات ہوتی ہے بنت پیغمبر کی. رسول اللہ نے اپنی لخت جگر کے لیے یہ فرمایا ابنت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. میری بیٹی فاطمہ قربانیوں کی بھی سردار ہے، آسیہ کی بھی سردار، یہ اپنی ماں خدیجہ کی بھی سردار ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کتنی عزت رکھنے کی جناب آسیہ کو. شوہر کافر ہے، شوہر ملعون ہے، کمینہ ہے. اس سے بڑی کمینگی کیا ہوگی؟ کہ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ رب کے مقابلے میں رب بن بیٹھا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ قَدَرًا، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. اور جناب آسیہ سلام اللہ علیہ ایسے کافر اور ملعون کے گھر میں رہتی ہیں. کیا کردار تھا؟ توحید خدا پر عقیدہ رکھتی تھی بیوی. توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلاکت سے بچایا بھی، گھر میں پالا بھی، پھر موسیٰ کی نبوت کا کلمہ بھی پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر پھر ایمان بھی لے آئی. اور پھر جب فرعون کو پتہ چلا نا کہ میری بیوی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے، اس ملعون نے ظلم کی انتہا کر دی. یار رب نے کتنی عزت مقام عطا کیا. اللہ پاک فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. بالکل اس آیت کے مد مقابل کافروں کے لیے اللہ نے نوح کی بیوی کو مثال بنایا، لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے جناب آسیہ زن فرعون کو مثال بنایا. یار اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہے تو کافر کے گھر میں رہ کے بھی کر سکتا ہے. اللہ نے مومنوں کے لیے جناب آسیہ کو مثال بنایا. بولو، اگر آسیہ عورت ہو کر اور دنیا کے سب سے طاقتور ترین دشمن کے گھر رہ کر عقیدہ توحید و رسالت کی حفاظت کر سکتی ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مثال ہے اہل ایمان کے. اور پھر فرعون نے کیا ظلم کیا؟ اللہ نے مثال بنایا. فرعون نے زمین پہ لٹا کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پاؤں میں میخیں چھوڑ اور پھر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا. اور اسی کیفیت میں رہی جناب آسیہ سلام اللہ علیہ جب تک بیوی کی شہادت نہیں ہو. اور یہ شرف اللہ نے جناب آسیہ کو عطا فرمایا. حدیث مبارک ہے قیامت کے دن جنت میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں گی. ایک جناب خدیجہ الکبریٰ جنت میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں گی، دوسری جناب آسیہ سلام اللہ علیہ جنت میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں گی. کتنے خاندان ہو گئے؟ چار. ایک گھرانہ قرآن میں جس کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے وہ اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے ہر فرد کی طہارت کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے.
وہ اتنا طیب و طاہر گھرانہ ہے کہ رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصومہ، بیٹے بھی معصوم، عصمت و طہارت رجس کو رب نے ان سے دور کیا اور رب نے جنہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اور سب سے زیادہ خداوند عالم نے قرآن میں کسی گھرانے کا تذکرہ فرمایا۔ آپ آیت تطہیر کو پڑھ لیں، اسی گھرانے کا ذکر ہے۔ آپ آیت مقدس کو پڑھ لیں، اسی گھرانے کا ذکر ہے۔ آپ آیت مباہلہ کو پڑھ لیں، اسی گھرانے کا ذکر ہے۔ آپ آیت اطاعت کو پڑھ لیں، اسی گھرانے کا ذکر ہے۔ آپ آیت ولایت کو پڑھ لیں، اسی گھرانے کا ذکر ہے۔ آپ سورہ کہف کو پڑھ لیں، اسی گھرانے کا۔ سورہ کہف ڈاکٹر فاطمی معذرت چاہتا ہوں، ڈاکٹر رفیعی عراق کے بہت بڑے بلند پایا ایک واعظ خطیب ہیں، ان کا جملہ مجھے بڑا ہی خوبصورت لگا۔ وہ فرماتے تھے کہ سورہ کہف کا دوسرا نام ہے فضیلت خاندان زہرا۔ بات تو بڑا ہوتا اور خداوند عالم نے اس گھرانے کی طہارت کو بیان فرمایا۔ اور احادیث میں ایک حدیث سد ابواب ہے، آپ سارے جانتے ہیں حدیث سد ابواب، دروازوں کے بند کرنے والی حدیث۔ اس طرح قرآن پاک کی آیات کے نام ہو گئے نا، آیت مقدس، آیت تطہیر، آیت ولایت، آیت مباہلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سرکار دو عالم کی بہت ساری احادیث بھی کئی ناموں سے شہرت ہے، مثلا حدیث ثقلین، مثلا حدیث غدیر، جی مثلا حدیث سفینہ۔ اسی طرح یہ حدیث سد ابواب ہے۔ جب سرکار نے ہجرت فرمائی مدینہ اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اس کا پہلا نقشہ کچھ اس طرح سے ترتیب پایا کہ درمیان میں مسجد تھی، مسجد کے اطراف میں بعض صحابہ کرام نے گھر بنا لیے۔ حضرت ابوبکر نے بنایا، حضرت عمر نے بنایا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے بنایا، رسول اللہ کے چچا نے، مولا امیر المؤمنین نے بنایا۔ سارے گھروں کے دروازے تو بند ہوئے ہی ہوئے، سارے گھر مٹ گئے۔ مولا علی کا گھر آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ جو حضرات گئے ہو، حج عمرہ پہ مدینہ گئے ہو، بعید کرتے ہو نے اس بات کی، وہ ایک ہی گھر آج بھی پائے آج۔ تو نقشہ اس طرح سے ترتیب پایا جیسے یہ واقعہ ہے، اس کا اطراف میں ادھر ادھر اگر کچھ گھر بنا لیں تو انہوں نے کیا کیا، گھر تو بنا لیں لیکن دروازہ بھی دو دروازے ہو گئے گھروں کے، ایک باہر سے گھر آنے کے لیے، گھر سے مسجد میں آنے کے لیے۔ مسجد میں ایک دروازہ لگا دیا، بات سمجھ آ گئی، نقشہ ذہن میں آ گئے، دروازہ پورے مسجد میں آ گئے، نکلے تو چلے گئے۔ یہ نقشہ اور جب چاہتے تھے، جیسے چاہتے تھے، جس حال میں چاہتے تھے، مسجد میں آ جاتے تھے۔ دنیا کہتی ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے جی، کوئی نہیں فرق ہے۔ بڑی وہ کرنی پڑتی سنبھل کی گفتگو، ورنہ جذبات ایمان سے بڑے ابھرتے ہیں۔ رب کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ میرا محبوب جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی ابن ابی طالب۔ سب دروازے بند کر دیں۔ ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ چھوٹی سی کھڑکی رکھ لیتا ہوں، آپ جب آئیں گے مسجد میں تو آپ کو دیکھتا ہوں گا، آپ تشریف لائے۔ فرمایا
بند، ناگوار گزرا دروازوں کی یہ جو بند کرنے والا حکم تھا ناگوار گزرا۔ رسول اللہ کے چچا عباس بن عبد المطلب نہ رہ سکے، میرے بھتیجے علی کا دروازہ کھلا ہے اور میرا دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا چچا جان میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا ہے نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جن کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیے، اور جن دروازوں کے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ دروازہ کھلا رکھا۔ صرف مولا علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا، اللہ نے سب کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ پاک نے کائنات کو آیت تطہیر کے بعد اس حدیث کے ذریعے سے اپنے رسول اللہ کے عمل کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ اللہ کی کائنات میں واحد گھرانہ علی و بطول کا گھرانہ ہے، تو اتنا طیب و طاہر گھرانہ ہے کہ جس حال میں چاہیں جب چاہیں انہیں مسجد میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اس گھرانے کی بھارت کرتے ہیں، اور پھر اتنا عظیم گھرانہ، اتنا عظیم دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، چلو پھر کے لیے چھوڑتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ٹھیک 8:30 بجے میں، اس لیے آج بھی میں نے احباب سے یہی التماس کی کہ آج لیٹ کریں گے تو آج جو پہلے آنے کا وہ بھی نہیں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ 8:30 سے 9:30 بجے میں آپ کو روزانہ کی سماعت دوں گا، باقی معاملے اللہ کے حوالے۔ تو ایک صلوات سارے حضرات پڑھ دیں۔ آل رسول 11 محرم کو ایک تو رسول ذاتی کو بے پلان اونٹوں پہ سوار کیا، دوسرا ظلم یہ ہوا کہ شہیدان کربلا کے سر قلم کیے گئے 11 محرم کو، اور پھر قلم کرنے کے بعد نیزوں پہ چڑھائے گئے۔ اداکاروں ہر شہید کربلا کا سر نوک نیزہ پہ سوار کیا گیا سوائے ایک سر، اور جانتے وہ سر کس کا تھا؟ ام البنین بلال عباس کا سر۔ یہ ایک سر تھا جو نیزے پہ سوار نہیں، اور سوار کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے اہل منبر سے جو وجہ سنی ہے وہ عقیدت کے احترام کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ آقا عباس کا سر اس لیے نوک نیزہ پہ نہیں دکھتا تھا، بہنوں کے کھلے سر نظر آتے تھے۔ اداکاروں میرا سوال ہے، اگر مولا عباس بہنوں کے کھلے سر نہیں دیکھ سکتے تھے، مولا عباس کے باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب ام محمد، کیا یہ رسول ذاتیوں کے ننگے سر دیکھ سکتے تھے؟ نہیں اداکاروں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ جب عاشور کے دن پانی لینے گئے فرات پر، اور پانی لے کے مشکیزہ بھر کے جب فرات سے نکلے، ابن سعد ملون نے حکم دیا کہ حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ ازاداروں ایک شقی نے وار کیا، دائیں بازو قلم ہوا، پھر بائیں بازو قلم ہوا۔ اللہ جانتا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جاتے ہیں اس جملے کی تحقیق کر لینا علماء سے یہ مطالعے کی بنیاد پر۔ 4000 تیر انداز تھا، 4000، اور ان کو حکم یہ تھا کہ پانی خیموں تک نہ پہنچے۔ اب آپ خود تصور کی دنیا میں جائیں، 4000 تیر انداز ہو اور ان کا نشانہ ایک عباس ہو۔ بدن میں اتنے تیر پیوست ہو گیا عباس کے، ایک تیر آنکھ میں پیوست۔ میرے لیے یہ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے کہ آنکھ میں تیر لگ گیا۔ خدا کی قسم ہماری آنکھ میں تو تنکا پڑ گئے تو برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں تیر پیوست۔ بازو سلامت نے تھے، زور
زور سے سر کو جھٹکا دینا شروع کیا آقا عباس نے کہ جھٹکے کی مدد سے آنکھ سے تیر نکل جائے، لیکن اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ جھٹکے کی مدد سے تیر تو نہ نکلا، سر سے امامہ گر گیا تھا۔ آپ جانتے ہو مولا عباس طویل القامت سے آقا عباس نے آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے کیا کیا؟ خود جھکے گھوڑے کی زین پر اپنے زانوں دونوں بلند کیے کہ دونوں زانوں کے درمیان یوں پکڑ کے تیر کو میں آنکھ سے نکال لوں۔ جب گھوڑے کے زین پر جھکے ہیں نا، اس وقت ایک شخصی نے ایک بھاری گرز مارا سر اقدس پر۔ عزاداروں، یہ اتنا بھاری گرز تھا میرے آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ مولا عباس کا سر دھوکے نیزہ پہ سواری کے قابل نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا تھا، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک آقا عباس کا سر اسی کیفیت میں لٹکایا گیا۔ کربلا سے یہ سر کوفہ لے جائے گئے۔ کوفہ سے جب یہ قافلہ آل رسول کا شام کی طرف روانہ ہوا، 18 سر آل محمد کے گھرانے کے یزیدیوں کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے، ان کے لیے لکڑی کا صندوق بنوایا۔ یہ یزیدی کیا کرتے تھے؟ جب کسی بستی سے شہر سے گزر ہوتا تھا، ان سروں کو نیزوں پہ سوار کر لیتے تھے تاکہ دنیا تماشا دیکھے، لوگ تماشا دیکھے سروں کا۔ رات جہاں پر قیام کرتے تھے، ان 18 سروں کو نیزے سے اتار کے اس لکڑی کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے کہ آل محمد کے چاہنے والے ہم پہ حملہ کر کے یہ سر ہم سے چھین نہ لیں۔ عزاداروں، کوفہ سے شام تک کتنی منزلیں آئیں، تصور کرو کتنی بار یہ سر نیزے پہ چڑھائے گئے اور کتنی بار یہ نیزوں سے اتار گئے۔ ایک یزیدی کے پاس ایک سر تھا جو اس کی حفاظت کے مامور تھا۔ جس شقی کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، وہ شقی روایت کرتا ہے کہ جب قافلہ حلب سے نکلا تو جلدی کوئی منزل نہ آئی۔ اس دن ہمیں 2 برابر سفر کرنا پڑا، دگنا سفر کرنا پڑا۔ دگنا سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل آئی، جس منزل پہ ہم نے قیام کیا۔ شقی کہتے ہیں اس دن ہم اتنے تھک گئے تھے گویا ہمارے بدن سے جان نکل گئی ہو۔ عزاداروں، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، جو گھوڑوں پہ سوار تھے وہ اتنے تھک گئے تھے، جو بے پناہ اونٹوں پہ سوار تھے۔ رسول ذاتیوں پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی۔ 2 برابر سفر طے کرنے کے بعد اس منزل میں ہم نے قیام کیا۔ سواریوں سے اترے، بہت تھکے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہمارے لیے، ہر کسی نے کھانا کھایا، اور اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ ہم ان سروں کو نیزوں سے اتاریں، پھر صندوق میں بند کر کے رکھیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہر کسی نے نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سو گیا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، کہتا میں نے کیا دیکھا؟ حسین کی چھوٹی بیٹی آہستہ آہستہ میری جانے والا، چند قدم آتی پھر پیچھے ہٹ جاتی، پھر آتی پھر پیچھے ہٹ جاتی۔ شکل کہتا ہے مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے۔ ہاں، میرے بابا کا سر صندوق سے باہر ہے۔ یقیناً وہ بچی بابا سے ملنا چاہتی تھی۔ شکیل کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچی کیا کرتی ہے۔ میں زمین پہ لیٹ گیا، اپنی آنکھیں میں نے کھلی رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچی کو تسلی ہو گئی کہ میں سو گیا ہوں، بچی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے میرے قریب آئی۔ کہتا ہے میرے قریب آ کے بڑے آرام کے ساتھ بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے اتارا اور اپنی گود میں رکھا۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، جو بیٹیوں کے پاس بیٹھے ہو، آپ جاتے ہوئے بیٹیوں سے ملنے، بیٹیاں آتی ہوں گی آپ سے ملنے۔ خدا کی قسم کائنات میں کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملے جیسے میری آقا جاوی اپنے باپوں سے۔ شکی کہتا ہے بڑے آرام کے ساتھ بابا کے سر پر نوکے نیزہ سے اتارا، گود میں رکھا۔ سسکیاں تھر تھر کے رو رہی تھی، اپنی آواز کو دبا رہی تھی۔ شکی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا قریب سے یہ منظر کہ بیٹی نے باپ کے
رخسار کے منہ سے لیے۔ شفیع کہتا ہے میں اس وقت تڑپ گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ بیٹی باپ کو رخسار چوم رہی تھی، حسین کے لب بھی متحرک تھے، حسین کے لب بھی حرکت میں تھے، اور میں نے دیکھا حسین بیٹی کے رخسار چوم رہے تھے، حسین بیٹی کو غصہ دے رہے تھے۔ کہتا ہے شفیع مجھ سے برداشت نہ اٹھا، بچی ڈر گئی، گھبرا گئی، جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھ دیا۔ کہتی تھی ظالم مجھے کچھ نہ کہنا، میں بابا کا سر لینے نہیں، میں تو صرف بابا سے ملنے آئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حاضرین کی حاجات کو پورا فرما۔